نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہم السلام دونوں کے واقعے کے بعد اب اپنے محبوب کی تسلی کے لیے تیسرا واقعہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں ترتیب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں پر تو نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو یہ قرآن نے یوں کیوں کہا کہ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی یہ اتنے سارے رسول؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین ایک ہے، اور ہر ایک نبی جو ہیں وہ لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل، کہ میں ایمان لایا تمام رسولوں پر، تو ایک رسول نہیں، تمام رسولوں پر۔ تو فرمایا کہ ہر نبی تمام لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے قوم نے نوح علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ نوح کو جھٹلانا گویا کہ تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ یہ اس کا جواب دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان تین آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا کہ جب آپ نے اپنی قوم سے اس طرح تبلیغ شروع کی اور فرمایا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناہوں کو تم چھوڑ دو، بے شک میں تمہاری طرف تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں کہ جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، کہ جو دنیاوی کاموں پر امین ہے اور وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید اور ایمان اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ تو یہاں سے بات یہ پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اسی طرح آپ کو امین اور صادق، امین یعنی امانت دار تسلیم کرتی تھی۔ اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو صادق و امین کہتی تھی، تو اسی طرح یہاں پر آپ نے وہی بات اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی قوم آپ کو جانتی تھی کہ آپ دنیاوی کاموں میں امانت دار ہیں۔ تو یہاں سے بات پتہ چلی کہ امانت داری اور دیانت داری یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعلیٰ پیمانے پر حضور کی ذات میں موجود تھی، اور امانت داری کے حضور کے اپنے ہوں یا پرائے ہوں سبھی قائل تھے، اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، لیکن آپ دیکھیں حضور کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور کی امانت داری اور دیانت داری پر کافروں کو اتنا اعتبار تھا، اتنا اعتماد تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان بھی حضور کے پاس امانت رکھوانے آتے تھے، لیکن ہیں بدترین دشمن، لیکن رکھوانے کے لیے حضور کے پاس امانتاً آتے تھے۔ اور میرے آقا کی امانت داری دیکھیے، قربان جائیں
کہ آپ نے اس وقت بھی ان کی امانتیں واپس کی کہ جس وقت وہ آپ کے مقدس مکان کا محاصرہ کر کے سارے کے سارے آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور کو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا محبوب آج آپ نے ہجرت کر جانی ہے، تو حضور کو سب سے پہلے جس چیز کی فکر تھی اپنی جان کی نہیں بلکہ لوگوں کی امانت واپس کرنی ہے، تو حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یہ امانت تم کل لوگوں کو ان کافروں کی امانت دے کر تم مدینے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کتنے امانت دار ہوتے ہیں، لیکن آج بھی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ امانت داری یہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اپنا منصب ہو تو امانت داری نظر نہیں آتی، کسی کی رقم ہو تو امانت داری نظر نہیں آتی، اور لوگ امانت داری سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر لحاظ سے امانت داری عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امانت داری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کی ترغیب دلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھیے یہ اللہ کے نبی کس انداز سے کہ لوگ آ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمیشہ جہنم میں سے جانے سے بچ جائیں، تو دیکھیے کس انداز سے قرآن ہر نبی کا جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو کیا ان کا انداز تھا اور کتنی ان کے اندر رحم دلی ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لالچ اور طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا میں جو یہ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اور جو رسالت کی ادائیگی کے لیے مجھے بھیجا گیا، میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز تم دے دو یا کوئی پیسہ دے دو، میں تم سے اس کی کوئی بھی اجر تم سے نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر و ثواب جو ہے اسی کے ذمہ کرم پر ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے، تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو کہ جس رب نے میری اطاعت کرنے کے لیے تمہیں حکم دیا ہے۔ لیکن قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ۔ اب قرآن بتاتا ہے آگے سے انہوں نے جواب کتنا خطرناک دیا، سنیے قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے جو قوم کے لوگ ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں کہا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں انہیں اتنا غرور تھا کہ یہ مالداری پر، کیونکہ یہ قوم کے ان لوگوں نے کہا تھا کہ جن کے پاس مال تھا، اور کیونکہ اللہ کے نبی پر جس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والی جو قوم ہوتی ہے وہ غریب ہوتی ہے۔ غریب جو ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ کے نبی پر ایمان، کیونکہ مال جو ہے وہ انسان کو غرور پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ غرور ان کے اندر اتنا تھا کہ انہوں یہ کیونکہ اس وقت مفسرین کہتے ہیں یہ غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور اسے اپنی قصر شان سمجھتے تھے، اور اس لیے یہ لوگ ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ جب ہم حضور کی سیرت مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کفار قریش جو مالدار تھے انہوں نے بھی حضور سے یہی کہا تھا کہ یہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان حضور کے جو یہ غلام کردہ آزاد کردہ حضور کی بارگاہ میں جو ایمان لائے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ انہیں آپ اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں اور آپ ہمیں الگ سے ٹائم دیں۔ اللہ نے منع کر دیا تھا، یہاں اس قوم نے بھی یہی کہا تھا۔ تو یاد رکھیے اس کو علماء نے یہ بتایا کہ مالداری جو ہے وہ اصل میں دینی مالداری ہے، جس کے پاس دین والی مالداری ہے اصل میں وہ مالدار ہے، اور نسب کے لحاظ سے بھی کوئی مالدار اس لحاظ میں ہوگا کہ اگر وہ تقوی میں اعلیٰ ہے تو نسب میں بھی وہ اعلیٰ ہوگا۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا، یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مومن کو گھٹیا کہنا یہ جائز نہیں، خواہ وہ کتنا بھی محتاج
اور کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو یا کسی بھی نسب کا کیوں نہ ہو، کبھی کسی مومن کو گھٹیا مومن دوسرا مومن نہیں کہہ سکتا۔ یہ مسئلہ یہاں سے یاد رکھیے گا۔ تو اس سے علماء نے ان آیات سے یہ ہمیں بتایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ کسی کے پاس اگر دولت کے انبار ہوں، قارون جتنا خزانہ بھی کسی کے پاس ہو، لیکن اگر اس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہے، اور اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یعنی کسی کے پاس اگر دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں لیکن اگر دین اور پرہیزگاری نہیں تو علماء نے اس بات کو لکھا کہ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگرچہ دنیا میں لوگ اسے بار بار سلوٹ مارتے ہو، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں، گاڑی اس کے لیے کھولی جاتی ہو، گارڈ ہوں، نوکر چاکر ہوں، چاہے دنیا میں اس کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہوں، لیکن اگر وہ دیندار و پرہیزگار نہیں ہے، دنیا میں اس کو عزت ہوگی، لوگوں کے نزدیک اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے اس کی عزت ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں۔ لیکن اگر جو غریب ہے، نادار ہے، لیکن ہے اس کے پاس دین ہے، پرہیزگاری ہے، یاد رکھیے گا وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے اور بلکہ قابل مکرم ہے۔ اگرچہ دنیا دار اس کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہ کرتے ہو اور لوگ اسے کم تر اور حقیر سمجھتے ہو، ذلیل بھی سمجھتے ہو، لیکن اگر وہ پرہیزگار ہے اور دیندار ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ آپ کہیں کہ یہ بات کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ فیصلہ اللہ نے کیا، یہ کسی علماء نے نہیں بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سنیے، فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب بتا دیا کہ کیسے پیدا کیا، پھر کیا ہوا؟ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور تمہیں قومیں وقبائل اور قبیلے بنائے۔ یعنی جب تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں ہم نے بانٹ دیا۔ پھر کیوں بنائے قبیلے اور قومیں؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ اب سنو اللہ کے نزدیک کون عزت والا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی خبردار ہے کون اس کے ہاں عزت والا ہے۔ دنیا والے کسی کے عزت اور ذلت کا معیار وہ نہیں پیمانہ اس کو رکھ سکتے۔ میرے آقا نے آخری وہ جو وداع میں جو حج کے دنوں میں آخری خطبہ دیا تھا اس میں کیا فرمایا تھا؟ حضور نے یہی فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لوگوں کو بات بتائی تھی، لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، والد بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے۔ اب سنو، حضور نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے چاہے وہ گورا ہو، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ کالا ہو، جو بھی ہو، البتہ کوئی اجمی ہو عربی ہو لیکن ہے پرہیزگار، میرے آقا فرماتے ہیں وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں پرہیزگار بنا دے۔ آخری بات یاد رکھیے گا، غریب پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت میرے آقا نے ہمیں سمجھا دی۔ یاد رکھنا، تم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر تم اس کے معیار کو نہ پرکھنا، یعنی اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ عزت والا۔ ہم بظاہر کپڑے دیکھتے ہیں یا اس کو شکل و صورت دیکھتے ہیں تو اسی سے ہم عزت اور ذلت کا معیار، میرے آقا کیا فرماتے ہیں ہمیں اور تنبیہ کرتے ہوئے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پرا گندہ بالوں والے، یعنی جن کے بالوں میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی،
میرے آقا فرماتے ہیں بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دے دیتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ کی، اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا مقام اللہ کے ہاں ان کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے اس جو جملہ تھا کہ ہم آپ کی پیروی، آپ پر ایمان لائیں کہ آپ کی پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے، اس کا جواب بڑا خوبصورت حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، وہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ نے اپنی قوم کو اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، تیرے نزدیک میرے مولا دین اور پرہیزگار ہی قابل عزت ہیں، وہی تیرے نزدیک قابل عزت والے ہیں۔ اے اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ پرہیزگاری کا صدقہ اے اللہ ہم سب کو حقیقت میں پرہیزگار بنا دے، حقیقت میں متقی بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دے، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے بچانا، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔